نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں میں سے ایک فرزند ابراہیم تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں بیٹھے تھے، آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے فرزند آخری سانس لے رہے ہیں۔ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں پہنچے اور اپنے فرزند ابراہیم کو اپنے ہاتھ میں لیا تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سانس بار بار اکھڑ رہی ہے، اور اسی درمیان آپ کے فرزند کا آپ کے گود میں انتقال ہو گیا، آپ کے آنکھ سے آنسو نکلنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کہا اللہ کے نبی کیا آپ بھی اس چیزوں پر روتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کہنے لگے کہ بے شک دل غمزدہ ہے، زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ کو راضی۔ ایک نطفہ، ایک قطرہ عورت کے مادر رحم میں جاتا ہے، وہ قطرہ کیسے خون کا لوتھڑا ہو جاتا ہے، کیسے گوشت بن جاتا ہے، اسی گوشت میں ہڈی کیسے بن جاتی ہے، اور اسی ہڈی پر کیسے گوشت آتا ہے، اور یہ ایک مردہ جان کیسے جاندار بن کر دنیا میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں خود بخود نہیں ہوتی ہیں، ایک کائنات ہے جو سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ بات سنتوں کی اور بدعتوں کی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بار بار لوگ سنت بدعت کیوں کہتے ہیں؟ ضروری ہے کہ جب انسان بدعت سے پاک ہوگا تبھی جا کر اس کی عبادتیں اللہ کے پاس قبول ہوں گی۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا، نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں؟ آمین کہنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ نماز کو صف کیسی باندھی جائے؟ یہ چیزیں تھوڑی ضرور ہیں، چھوٹی ضرور نظر آتی ہیں، مگر اس میں کوتاہی یہ انسان کے سارے اعمال کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ محترم حاضرین و حاضرات، یہ سورہ رعد کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ان بعض چیزوں کو ہم آپ کو دکھا دیں گے جس کا وعدہ ہم نے آپ سے کیا ہے، یا پھر ہم آپ کو وفات دے دیں گے۔ بے شک آپ کا کام لوگوں تک پہنچانا ہے اور ہمارا کام لوگوں کا حساب لینا ہے۔ یہ آیت کریمہ جس چیز کی طرف کھلی ہوئی طور پر اشارہ کرتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب اللہ تعالیٰ شریعت ایمان والوں کو عطا کرتا ہے تو شریعت کے ہر پہلو کو لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، مگر کچھ چیزیں جن کا تعلق غیب سے ہوتا ہے، غیب یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، مگر اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً بطور ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں بتاتا تھا۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے مومنوں کے لیے جو جنت کا وعدہ کیا ہے، برزخی زندگی میں جو خیر کا وعدہ کیا ہے، یا کافروں اور مشرکوں اور نافرمانوں کے لیے جو جہنم کا وعدہ کیا ہے، وہ ایسی کچھ چیزیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اگر اس آیت پر غور کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھا جائے تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں بتائیں جو چیزیں مستقبل میں ہونے والی ہیں۔ یا تو آپ نے انہیں بیداری کی حالت میں دیکھا ہے، یا تو آپ نے انہیں بیداری کی حالت میں سنا ہے، یا تو آپ نے انہیں خواب میں دیکھا ہے، یا خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے۔ اگر بات کی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں عام انسان نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، وہ چیزیں اللہ نے آپ کو دکھائی اور سنائی ہیں۔ اگر بات دنیا کے اندر کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں بہت ساری اللہ کی ایسی نشانیوں کو دیکھا جو نشانیاں عام طور پر انسان نہیں دیکھ سکتے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، بڑی معروف روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں میں سے ایک فرزند ابراہیم تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں بیٹھے تھے، آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے فرزند آخری سانس لے رہے ہیں، ان کی سانس اکھڑ رہی ہے، آپ چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تھے، آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے گھر چلنے لگے۔ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں پہنچے اور اپنے فرزند ابراہیم کو اپنے ہاتھ میں لیا تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سانس بار بار اکھڑ رہی ہے،
اور اسی درمیان آپ کے فرزند کا آپ کے گود میں انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان تھے، آپ کے بھی احساسات تھے، آپ کے آنکھ سے آنسو نکلنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کہا اللہ کے نبی کیا آپ بھی اس چیزوں پر روتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کہنے لگے کہ بے شک دل غمزدہ ہے، زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ کو راضی۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اے ہمارے فرزند ابراہیم، تمہاری جدائی سے ہمیں بڑی تکلیف ہوئی۔ اب اسی دن سورج گرہن ہو گیا، جس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند کا انتقال ہو گیا اسی دن سورج گرہن ہو گیا۔ اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اسی غم میں سورج گرہن بھی ہو گیا۔ اب سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلاۃ کسوف کا انتظام کیا کرتے، لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان الشمس والقمر آیۃ من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتی۔ اے لوگوں اس بات کو سن لو کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، نہ ان کو گرہن کسی کے پیدا ہونے سے لگتا ہے نہ کسی کے وفات پانے کی وجہ سے لگتا ہے۔ آپ نے بات کو واضح کر دیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا اہتمام کیا، آپ نماز پڑھا رہے تھے۔ دوران نماز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا گیا کہ آپ کبھی صف میں پیچھے جاتے ہیں، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے ہیں، یعنی نماز کی حالت میں آپ نے کچھ ایسی ایکٹیویٹی، کچھ ایسی حرکتیں کی جو عام طور پر آپ نماز میں نہیں کیا کرتے تھے۔ جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم کو دکھایا، میں نے ان آنکھوں سے بیداری کی حالت میں جہنم کو دیکھا۔ آپ کہنے لگے میں نے جہنم میں اس انسان کو بھی دیکھا جو لوگوں کا سامان کعبۃ اللہ میں چرایا کرتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں ایک شخص تھا جس کے پاس ایک ٹیڑھی لکڑی تھی، وہ کیا کرتا، جو لوگ سامنے سے گزرتے اس ٹیڑھی لکڑی سے سامنے والے لوگوں کے گزرنے والے لوگوں کے سامان کو چرایا کرتا، اٹھا لیتا۔ اگر کوئی آدمی دیکھ لیتا تو کہتا کہ غلطی سے لکڑی میں یہ چیز پھنس گئی ہے، اور لوگ نہ دیکھتے تو اس سامان کو چرا کر رکھ لیتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اس انسان کو دیکھ رہا تھا کہ اس لکڑی کے ساتھ وہ جہنم کے اندر موجود ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عورت کو دکھایا گیا جس عورت نے ایک بلی کو گھر میں قید کر لیا تھا، نہ اسے گھر کے باہر چھوڑتی کہ وہ اپنا رزق تلاش کرے، نہ اسے گھر میں رزق دیتی کہ وہ زندہ رہے، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس بلی کو عذاب دینے کی پاداش میں اللہ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کو بھی دیکھا، اللہ کے نبی کو جنت دکھائی گئی، جنت کی بے شمار نعمتیں دکھائی گئی۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دنیا میں نماز کی حالت میں، بیداری کی حالت میں جنت اور جہنم کے کچھ مناظر کو دیکھا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے جہنم کے کچھ عذابات کو بھی اسی دنیا میں بیداری کی حالت میں سنا ہے۔ حدیث بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر دو قبر والوں کے پاس سے ہوا۔ اللہ کے نبی جا رہے تھے، اچانک آپ رک گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے انہما لیعذبان، کہ ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ ان کو جو عذاب دیا جا رہا ہے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، ان میں سے ایک پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا، اور جو دوسرا ہے وہ چغل خور تھا، چغلی کرتا، ادھر کا ادھر، ادھر کی ادھر باتوں کو لگایا کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مارے رحم کے کیا کیا، ایک ٹہنی کو توڑا۔ آپ کی رحمت زندوں کے ساتھ مردوں کی لیتی، آپ نے ٹہنی کو توڑا، اس کے دو حصے کیے اور ان دو کچی ٹہنیوں کو قبر پر گاڑ دیا، اور آپ نے کہا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جب تک یہ ٹہنیاں سوکھیں گی نہیں، اللہ تعالیٰ ان ٹہنیوں کی وجہ سے کیا ہے، ان دونوں قبر والوں پر ان کے عذاب کو ہلکا کر دے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیداری کی حالت میں ان قبر والوں کے عذاب کو سنا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی مدینہ کے اندر، مدینہ کی گلیوں میں سے ایک گلی میں جا رہے تھے، ایک دیوار کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گدھے پر سوار تھے، جاتے جاتے اچانک گدھا بچھک گیا، اچانک قریب تھا کہ اللہ کے نبی اس گدھے سے گر جاتے، اتنی زور سے وہ گدھا کیا ہے، بچھک گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گدھے سے اترتے ہیں، آپ کھڑے رہتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد آپ کہتے ہیں کیا تمہیں پتا ہے کہ یہاں کن کو دفن کیا گیا ہے، یہاں کسے دفن کیا گیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ زمانے جاہلیت میں کچھ لوگ تھے، فلاں فلاں خاندان کے لوگ تھے، ان کو یہاں دفن کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، میں نے ان کے عذاب کو سنا اور اس گدھے نے بھی سنا، اسی وجہ سے یہ گدھا اپنی حالت سے اپنی کیفیت کو بدل دیتا۔
پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں فلولا ان تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبر میں دفنانا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تم کو وہ سنائے جس قبر کے عذاب کو میں سنتا ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں تعوذ باللہ من عذاب القبر، کہ عذاب قبر سے تم ہمیشہ پناہ مانگا کرو۔ محترم حاضرین، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کی حالت میں بھی بہت ساری ایسی چیزوں کو دیکھا ہے جسے عام انسان نہیں دیکھ سکتے، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت تک پہنچا دیا، آپ جنت کی سیر کر رہے ہیں، جنت میں جب آپ سیر کر رہے تھے حضرت جبرائیل کے ساتھ تھے تو آپ نے کسی شخص کے قدموں کی آواز کو اپنے سے آگے سنا، تو اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو مجھ سے آگے جنت میں چل رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جنہیں حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ بلال حبشی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت بلال کو بتایا تو صحابہ نے پوچھا کہ بتائیے وہ کون سا ایسا عمل ہے جس عمل کی بنیاد پر آپ اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو مقام دیا ہے؟ تو حضرت بلال نے اس عمل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ حدیث کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تھے، آپ نے خوبصورت محل دیکھا، آپ کی خواہش ہوئی کہ اس محل میں داخل ہو، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت، ایک حور عین وہاں پر وضو کر کے محل میں داخل ہو رہی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ محل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کی غیرت کو یاد کر کے آپ اس محل میں داخل ہوئے۔ تو یہ دونوں حالات خواب میں تھے، تو اللہ کے نبی نے خواب میں جنت کو دیکھا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے کچھ ایسے مناظر اللہ کے نبی کو بتائے جو آخرت میں ہونے والے ہیں، جو آگے چل کر ہونے والے ہیں، جو ابھی ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ ایسی چیزیں آپ کو بتائی جس کا تعلق براہ راست غیب میں سے تھا۔ اگر بات کی جائے اسراء اور معراج کی، یہ بات جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے تو آپ کے ہجرت کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پر بلایا تھا۔ وہاں آپ نے بہت سارے لوگوں کو عذاب پاتے ہوئے دیکھا، جیسے مثال کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر چند لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، ان تانبے کے ناخنوں سے وہ اپنے جسم کے چہرے کو نوچ رہے تھے، وہ اپنی زبان کو نوچ رہے تھے، جسم کے گوشت کو نوچ رہے تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیوں اپنے جسم کو عذاب اور تکلیف دے رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے، ان کے پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناخنوں کو تانبے کا کر دیا ہے، لہذا بار بار اپنے گوشت کو نوچتے ہیں۔ یہ عذاب ہے ان لوگوں کا جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک بڑی بھٹی سے ہوا جس کا منہ چھوٹا تھا، جس کا پیٹ بہت زیادہ بڑا تھا۔ آپ نے اس میں برہنہ عورتوں کو دیکھا جو ساری کی سارے برہنہ تھی اور اس آگ کے اندر جل رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اکثر اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے لعن طعن کرتی ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے اے عورتوں تم جہنم سے پناہ مانگا کرو، اپنے شوہروں کی اطاعت کیا کرو، اس لیے کہ جہنم میں نے مردوں سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی کو دکھایا گیا ایک آدمی کے عذاب کو، ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا کہ وہ اپنے منہ کے حصے سے لے کر گردن تک برابر چاقو سے پھاڑ رہا ہے، یہاں سے لے کر اپنے پیچھے حصے تک چاقو سے پھاڑتا ہے، پھر دوسرے طرف آتا ہے، جیسے ہی دوسرے طرف اپنے چہرے کو پھاڑتا ہے یہ پہلا حصہ صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ برابر اسی عذاب میں ملوث ہے، اسے برابر اسی طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کس گناہ کے پاداش میں یہ اسے عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے رمضان میں افطار کیا کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے لیکن افطار کا وقت ہونے سے پہلے افطار کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عذاب دے رکھا۔ محترم حاضرین، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے جو عذابات ہیں یہ قیامت کے دن ہونے والے ہیں، اللہ کے نبی نے آخرکار کیسے دیکھا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں تھے جو اللہ کے پاس چلے گئے، ابھی ان کا حساب و کتاب نہیں ہوا۔ ان کا حساب و کتاب کب ہوگا؟ جب قیامت آئے گی تب ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی نے یہ سب کیسے دیکھا؟ وہ ساری چیزیں اللہ کے نبی نے کیسی دیکھی جو ابھی ہوئی نہیں؟ علماء اکرام نے اس کے مختلف جوابات دی۔ پہلا جواب علماء نے یہ دیا کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب انسان رہتا ہے تو انسان کا تعلق اس کے جسم سے، انسان کا تعلق اس کے جسم سے، اور روح جسم کے تابع۔
لیکن جب انسان برزخی زندگی میں چلا جاتا ہے تو وہاں پر انسان کے روح کا تعلق ہوتا ہے اور جسم اس کے تابع ہوتا ہے. تو گویا دنیا کے اندر جو بھی معاملات ہوں گے جسم اصل ہے، روح اس کے تابع ہے، لیکن برزخی زندگی میں روح اصل ہے اور جسم اس کے تابع ہے. تو گویا برزخ کے اندر جو بھی عذابات، جو بھی نعمتیں ملیں گی، سب سے پہلے وہ نعمتیں روح کو ملیں گی، روح اس نعمت سے فائدہ اٹھائے گی اور جسم بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا. اس لیے جتنے بھی عذابات قبر کے اندر دیے جاتے ہیں، سارے کے سارے عذابات انسان کی روح کو دیے جاتے ہیں اور جسم پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو شہید ہو جاتے ہیں ان کی روحیں جنت کے اندر لٹکی ہوتی ہیں، جنت کے اندر لٹکی ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جسم جو ہے قبر میں ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ صبح اور شام جنت کی کھڑکیاں ان شہیدوں کے قبر میں کھول دیتا ہے، لہذا وہی قبر سے وہ سیدھے جنت چلے جاتے ہیں. ایک ہے مومن کی روحیں جو جنت میں جاتی ہیں، ایک ہے شہداء کی روحیں، اور اسی طرح انبیاء کی روحیں، یہ سب جنت میں جاتی ہیں، ایک وقت مقررہ تک گھوم کر دوبارہ لوٹ کر اپنے قبر میں آ جاتی ہیں، پھر جنت کا دروازہ ان کے لیے بند کر دیا جاتا ہے. تو صبح اور شام روحوں کو اس طرح نعمت ہی دی جاتی ہے. اسی طرح جو لوگ کافر و مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ جہنم کے لیے بھی ان کے دروازے کھول دیتا ہے، لہذا جہنم کی آگ، جہنم کی بدبو، جہنم کے عذابات کو ان کی روح برابر برداشت کر دی جاتی ہے. صبح و شام یہ جہنم کے عذاب کو اس طرح چکتے ہیں. تو گویا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عذابات دیکھے وہ ان روحوں کو دیکھا جن روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے رہا تھا. اور یہ بات کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں کو کر کے دکھائے جو ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے. محترم حاضرین، جو لوگ ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آج ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان نے ایسی چیزوں کو بنانا سیکھ لیا ہے جو حقیقت نہیں ہے، افترازی چیزیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مثال کے طور پر اب آج کل ایک ہیڈ سیٹ آتا ہے جسے VR ہیڈ سیٹ کہا جاتا ہے، ورچوئل ریالٹی، یعنی ایک ایسی دنیا انسان کو دکھائی جاتی ہے جو حقیقت میں وجود میں آئی نہیں. جیسے مثال کے طور پر جو ڈاکومنٹریز بنائی جاتی ہے یا جو فلمیں بنائی جاتی ہیں، یہ جو قصے کہانیاں جھوٹے ہیں انہیں اس طرح بنایا جاتا ہے کہ انسان دیکھنے والا اسے حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے. بلکہ ایک انسان چہرے پر ایک ہیڈ سیٹ لگا دیتا ہے، اس کے اندر موبائل شامل ہوتا ہے، وہ دنیا کی ہر چیز کو دیکھتا ہے، جبکہ وہ سب افترازی دنیا. یعنی انسان کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ وہ ایک جھوٹی دنیا کو حقیقت میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات پر قدرت نہیں رکھتی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وہ قیامت کی چیزیں دکھائے جو قیامت کے دن ہونے والی ہے؟ تو انسان اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اللہ کی قدرت کو سمجھ سکتا ہے کہ جو اللہ نے انسان کو اتنی صلاحیتوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری چیزیں دکھائیں جو قیامت کے دن ہونے والی ہیں، یا اس کا عکس اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے. محترم حاضرین، اس کے بعد سورہ ابراہیم کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. رسولوں نے جب اپنی قوموں کے اللہ تعالیٰ کا دعوت، اللہ تعالیٰ کی دعوت اور اس کے پیغام کو پہنچایا تو رسولوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں بھی کسی کو شک ہے؟ کہ اللہ موجود ہے اس میں بھی کسی کو شک ہے؟ وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پھاڑ کر رکھا. محترم حاضرین، یہ بات ہم سب جانیں کہ دنیا کے اندر ہمیشہ ایسے قسم کے لوگ رہے ہیں جو دیندار نہیں ہیں. جیسے آج بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، جو کہتا نہیں کہ اللہ موجود ہے. ان کا کہنا ہے کہ جس چیز کو ہم نے نگاہوں سے نہیں دیکھا اس چیز کو ہم کیسے مانیں؟ تو لہذا بہت سارے ایسے ملحدین، یا جنہیں انگلش میں ایتھیسٹ کہا جاتا ہے یا ایتھیزم کہا جاتا ہے، یہ لوگ کیا ہے؟ یہ بے دین ہے، یہ اللہ کو نہیں مانتے. تو رسول جب بھی قوم کے پاس آتے تو رسول کہتے کیا اللہ کے مسئلے میں بھی تم کو شک ہے؟ کیا اللہ کی ذات کو تم نہیں جانتے؟ یہاں تک کہ مشرکین مکہ یہ بھی اللہ کو مانتے تھے، یا اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا. تو آپ پوچھئے کہ جب اللہ کو آسمان و زمین کا پیدا کرنا والے مانتے ہو تو پھر تم غیر اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کیوں شریک کرتے ہو؟ محترم حاضرین، یہی وجہ ہے کہ عقل، انسان کی جو عقل ہے، یہ انسان کی عقل اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اللہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی عقلی دلیلیں قرآن کے اندر دی. قرآن کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں کیسے اللہ کے وجود کو ڈال کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہوئے کہتا ہے اے انسانو جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہو، کہتے ہو کہ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا تم نہیں مانتے، یہ تو بتاؤ کہ یہ جو تمہارا نفس ہے اسے تم نے خود پیدا کیا ہے یا کسی غیر نے اس کو پیدا کیا؟ تو کوئی بھی انسان یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا.
یقیناً اسے کسی نے پیدا کیا ہے، کسی غیر نے اسے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں پیدا کیا ہے، کسی غیر نے تم کو پیدا کیا ہے، تو تلاش کرو کہ وہ غیر کون ہے، وہ غیر کون ہے. اگر تم دیکھو گے، اللہ کی نشانیاں پہچان لو گے، تو تم کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تم کو بنایا ہے. مثال کے طور پر انسان ایک بیج کو زمین میں ڈال دیتا ہے، اس بیج کو پانی سے سینچتا ہے، کیسے وہ بیج پھوٹتا ہے، کیسے وہ بیج ایک درخت کی شکل اختیار کرتا ہے، کیسے وہ بیج بڑا ہو کر پھلدار بن جاتا ہے، وہ پھل جس کے اندر مٹھاس بھی ہوتی ہے، کھٹاس بھی ہوتی ہے، الگ الگ رنگ برنگی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو کیا کوئی آدمی تصور کر سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں خود بخود ہوتی ہیں؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک مضبوط عقلی دلیل انسانوں کو دی کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہی تمہارا خالق ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے انسانوں، کیا تم اس منی کو نہیں دیکھتے جو تمہارے جسم سے نکلتی ہے، تمہارے جسم سے نکلتی ہے، عورت کے مادر رحم میں جاتی ہے؟ یہ تو بتاؤ اس منی سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچے کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ یہ بات انسان جانتا ہے کہ اگر جب منی سے، انسان کے جسم سے منی نکلتی ہے، عورت کے مادر رحم میں جاتی ہے، لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی، کالا ہوگا گورا ہوگا، یہ انسان فیصلے نہیں کرتے. کیا حقیقت انسان فیصلہ نہیں کرتا؟ تو اللہ پوچھتا ہے یہ بتاؤ کہ جسم تمہارا، پیٹ عورت کا، اس کے بعد بھی اس کے اندر جو فیصلے اس بچے کے لیے کیے جاتے ہیں، وہ فیصلے تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ تو کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ فیصلے ہم کرتے ہیں. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو چاہ کر بیٹا پیدا کر کے دکھائے، اپنی طاقت سے بیٹی پیدا کر کے دکھائے. انسان کے بس میں کچھ چیز نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے. اگر تم اپنے ارد گرد غور کرو گے تو تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پتا چلے گی. ایک نطفہ، ایک قطرہ عورت کے مادر رحم میں جاتا ہے، وہ قطرہ کیسے خون کا لوتھڑا ہو جاتا ہے، کیسے گوشت بن جاتا ہے، اسی گوشت میں ہڈی کیسے بن جاتی ہے، اور اسی ہڈی پر کیسے گوشت آتا ہے، اور یہ ایک مردہ جان کیسے جاندار بن کر دنیا میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں خود بخود نہیں ہوتی ہیں، ایک کائنات ہے جو سارے نظام کو چلا رہی ہے. محترم حاضرین، دنیا کے اندر ہمیشہ ایسے لوگ رہے، اگرچہ وہ لوگ بہت کم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، مگر ایسے لوگ موجود ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک بڑا مشہور قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی جو ملحد تھا، جو اللہ کی ذات کو مانتا نہیں تھا، امام ابو حنیفہ کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ جس اللہ کی آپ عبادت کرتے ہیں، نہ میں نے اسے دیکھا ہے نہ میں اسے مانتا ہوں. تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں. لہذا امام ابو حنیفہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک قصہ تم کو سنانا چاہتا ہوں. کہا کہ بیان کیجئے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ کہنے لگے کہ میں اور ہمارے ساتھی سفر کے نکلے. جیسے ہی سمندر کے کنارے پہنچے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک بجلی گری. بجلی گرنے کے بعد وہ بجلی ایک درخت پر گری، لہذا درخت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. وہ ٹکڑے جو درخت کے تھے آپس میں اپنے آپ جڑنے لگے، اور آپس میں آپ جڑتے جڑتے وہ کشتی بن گئے. اب وہ کشتی ہمارے قریب آئی تو ہم کشتی پر سوار ہو گئے. جیسے کشتی پر سوار ہو گئے، وہ کشتی خود بخود چلنے لگی اور اس کشتی نے ہمیں لے جا کر ساحل کے دوسرے طرف پہنچا دیا. جب یہ بات امام ابو حنیفہ نے کہی تو آدمی ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ بجلی درخت پر گرے تو درخت کے ٹکڑے آپس میں جوائنٹ ہو جائیں اور خود سے کشتی بن جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کشتی بغیر کسی چلانے والے کے لے جا کر آپ کو کونے میں پہنچا دے؟ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جب ایک کشتی خود سے نہیں بن سکتی، جب ایک کشتی خود سے نہیں چل سکتی، تم نے کیسے سوچا کہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اسے کسی نے بنایا نہیں، یہ خود سے چل رہا ہے، رات و دن خود سے چل رہے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، دنیا سے آ رہے ہیں، بزرگ جا رہے ہیں، تم نے کیسے سوچا کہ یہ ساری کائنات بغیر کسی چلانے والے کی چل رہی ہے؟ جب ایک کشتی کو بھی ایک بنانے والے کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو بھی کسی نے بنایا ہے، بس ضرور یہ ہے کہ اس بنانے والے کو تم پہچانا. محترم حاضرین، یقیناً یہ عقلی دلیلیں ان لوگوں کے لیے کافی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں، ان آسمانوں کے اندر اپنے وجود کے بے شمار نشانے بیان کیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مضبوط کلمے کے ذریعے، ایک قول ثابت کے ذریعے لوگوں کے پیروں کو ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور اسی طرح آخرت کی زندگی میں بھی. بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے گمراہ کر دے اور اللہ جو چاہے اس کائنات میں کرتا ہے. محترم حاضرین، یہ بات جانیں کہ جب بھی ہم بات عقیدے کی کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ عقیدہ ان کے یہاں میٹر نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ عقیدہ ہوتا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ عقیدہ ہے.
ہم کو نمازیں پہلے پڑھنا ہے, ہم کو روزہ پہلے رکھنا ہے. بہت سارے لوگ جب دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے نماز کی دعوت دیتے ہیں, جبکہ نماز کی دعوت دینا ضروری ہے مگر عقیدے سے پہلے دعوت نہیں دی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے, آپ نے جتنے صحابہ کو بھیجا آپ سب سے پہلے عقیدے کی دعوت دیا کرتے. بات عقیدے کی اہمیت کی کریں کہ عقیدہ انسان کی زندگی میں اہم کیوں ہے. یاد رکھیے کہ اگر کسی انسان کا عقیدہ درست نہیں ہوگا, اس کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہوگی, اس کی عبادت میں بدعت کی ملاوٹ ہوگی, تو یہ بات جان لیں کہ اگر کسی انسان نے ہزاروں قسم کی عبادتیں کی ہوگی, عبادت کر کر کے آسمان و زمین کو بھر دیا ہوگا, لیکن صرف اس کا عقیدہ خراب ہوگا, تو یہ عقیدہ کی خرابی اس کے سارے اعمال کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. بڑی مشہور حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ کہتا ہے یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم اتیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندے, اے آدم کے بچے, اگر تو میرے پاس آئے اور میرے پاس تو آسمان اور زمین بھر کر گناہ لے کر آئے, لیکن تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا, تو آسمان اور زمین بھر کر گناہ لے کر آئے لیکن تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا, تو جتنا آسمان و زمین بھر کر گناہ ہے میں اتنی ہی مغفرت تیرے پاس لے کر آؤں گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں کیا پیغام دیا کہ اگر آپ کے پاس گناہوں کا انبار بھی ہوگا مگر آپ کا عقیدہ صحیح ہوگا تو آپ اللہ سے رحمت کی امید کر سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے اور نیکیوں کے انبار لے کر جائے تو ایسا آدمی اللہ کے پاس کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. بات سنتوں کی اور بدعتوں کی, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بار بار لوگ سنت بدعت کیوں کہتے ہیں. ضروری ہے کہ جب انسان بدعت سے پاک ہوگا تبھی جا کر اس کی عبادتیں اللہ کے پاس قبول ہوں گی. مثال کے طور پر نماز پڑھنا, نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے, نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں, آمین کہنا ضروری ہے کہ نہیں ہے, نماز کو صف کیسی باندھی جائے, یہ چیزیں تھوڑی ضرور ہیں, چھوٹی ضرور نظر آتی ہیں مگر اس میں کوتاہی یہ انسان کے سارے اعمال کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. حدیث آپ نے بارہا سنی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ حوض عطا کرے گا, حوض کوثر پر آپ کھڑے ہوں گے, سارے نبیوں کو, ہر نبی کو حوض دیا جائے گا, اللہ کے نبی کو بھی حوض دیا جائے گا, مگر آپ کا جو حوض کوثر ہوگا یہ سب سے بڑا حوض ہوگا. لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوں گے, اس حوض کوثر سے لوگوں کو پانی پلاتے رہیں گے, تو کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے وضو کی وجہ سے, نماز کی وجہ سے چمکتے ہوں گے, لہذا اللہ کے نبی سمجھیں گے میری امتی ہے, لہذا آپ اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلاتے ہوں گے. اسی درمیان فرشتوں کی ایک جماعت آئے گی اور لوگوں کو صف سے نکال کر جدا کر دے گی, جبکہ ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ وضو کے آثار سے چمک رہے ہوں گے. تو اللہ کے نبی کہیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں, تم انہیں یہاں سے کیوں دور کر رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے انتقال کے بعد, آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کی. یہ بدعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھاری پڑ جائیں گی. ایک بدعت انسان کی ساری عبادت کو کھا جائے گی, بلکہ میدان محشر میں آپ وضو کیے ہوں گے, آپ نے نمازیں پڑھی ہوں گی, مگر صرف ایک بدعت یہ انسان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس برکت سے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دے گی. محترم حاضرین, تو بات عقیدے کی جائے, اتنا عقیدہ ضروری ہے, عقیدہ انسان کا ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جس قول ثابت کا ذکر کیا وہ توحید ہے, یعنی اگر کسی کی توحید مضبوط ہے تو یاد رکھیے یہی توحید انسان کو کامیاب دینے والی ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قبر میں جب انسان کو سلا دیا جاتا ہے تو کیا پوچھا جائے گا؟ کیا اس کے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کیا اس کے روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کیا اس نے شراب پی تھی نہیں, حرام کھایا تھا نہیں, یہ پوچھا جائے گا؟ ان ساری چیزوں کا سوال نہیں ہوگا. سب سے پہلا سوال ہوگا عقیدہ توحید کا سوال ہوگا. اللہ پوچھے گا من ربک, تمہارا رب کون ہے, تمہارے نبی کون ہے, تمہارا دین کیا ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں جو عقیدے کے اندر شامل ہے. قبر میں سب سے پہلے عقیدے کا سوال ہوگا. اگر جو آدمی عقیدے کا جواب دے دے, جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بدعت کو شامل نہیں کیا ہوگا, ایسا ہی انسان کیا ہے, قبر کے ان سوالات کا جواب دے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی کلمہ توحید ایک ثابت اور مضبوط کلمہ ہے, اور اسی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے پیروں کو قبر کے اندر مضبوط کر دے گا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اللہ سے ثابت قدمی مانگا کرتے تھے. آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ چند نمازیں پڑھ لی, چند روزے رکھ لے, عمر کی زندگی کے مرحلے میں کچھ دین کی خدمت کر دی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیڑا پار ہو گیا, اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے جو آدمی اللہ کی ذات سے بے نیاز ہو جائے, اللہ کی رحمت سے بے نیاز ہو جائے, اس کے عذاب کا خوف دل سے نکل جائے, ایسا آدمی دنیا اور آخرت میں ضرور نقصان پہنچائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی
آدمی ایسا مستحق تھا، اللہ نے دنیا میں جنت کا وعدہ دے دیا، دنیا کے اندر بتا دیا کہ جنت میں آپ کو سب سے اعلیٰ مقام ملے گا، اس کے بعد بھی اللہ کے نبی ڈرتے تھے۔ کس بات سے ڈرتے تھے؟ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو پھیر نہ دے، کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو گمراہ نہ کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہوئے کہتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تو ثابت رکھ، یعنی ثابت رکھنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ انسان کی عبادت اسے نیکی پر، یا انسان کی عبادت کیا ہے، اسے دین پر ثابت نہیں رکھ سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ رکھنا نہ چاہے۔ بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہم نے آپ کو پکڑا نہ ہوتا، اگر ہم نے آپ کے دل کو ثابت نہ کیا ہوتا، قریب تھا کہ آپ مشرکین کی طرف تھوڑا پلٹ جاتے۔ دیکھیے یہ آیت جب نازل ہوئی، آیت آخرکار کیوں نازل ہوئی؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حجر اسود کا استلام کرنے جا رہے تھے۔ حجر اسود کالا پتھر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو چھونا چاہ رہے تھے تو مشرکین نے آپ کو روک لیا۔ مشرکین نے کہا کہ اگر اس پتھر کو آپ کو چھونا ہے تو سب سے پہلے ہمارے بتوں کو چھونا ہوگا، جو ہماری بت ہیں جن کو ہمارے احترام کے، ہمارے عزت کے ہم چھوتے ہیں، پہلے ان بتوں کو جائیے پیار سے تعظیم سے چھوئیے، اس کے بعد آ کر حجر اسود کا استلام کیجئے، ہم آپ کو اجازت دیں گے۔ تو اللہ کے نبی کے دل میں بات آ گئی کہ چلو حجر اسود کا استلام کرنا ہے تو میں اس کو بھی کر لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم نے آپ کے دل کو نہ روکا ہوتا تو آپ بھی ان کی باتوں میں آ جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے، بلکہ بعض روایتوں میں اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ قبیلہ ثقیف کے کچھ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہم مسلمان ہوں گے لیکن ایک کنڈیشن کے ساتھ، ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ جب نماز پڑھیں گے تو نماز میں ہم جھکیں گے نہیں، کھڑے ہو کر ایسے نماز پڑھیں گے، نہ رکوع کریں گے نہ سجدہ کریں گے، ایسے ہی ہم نماز پڑھیں گے۔ اگر یہ کنڈیشن مضبوط مانتے ہیں تو ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ بات آ گئی، گویا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ چند لوگ کنڈیشن لیں، مسلمان ہو، شرط کی بنیاد پر ہو اور آپ اس بات کو ماننے لگ جائیں۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہی ثقیف کے لوگ تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے دوسری کنڈیشن رکھی، کہا کہ ہم مسلمان ہوں گے، کب ہوں گے؟ اب نہیں ہوں گے، ابھی قربانی کا وقت آ رہا ہے۔ سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کے اندر لا کر اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ہم وہ پہلے جانوروں کو لیں گے، اس کا گوشت کھائیں گے، جب یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی راضی بھی ہو گئے، اللہ کے نبی راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے پہلے شرک کر لو بعد میں مسلمان ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم نے آپ کے دل کو نہ روکا ہوتا تو آپ کے پیر بھی پھسل جاتے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہمارے لیے مبلغ ہیں، داعی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ روکا ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک بھی یہ معاملات ہو سکتے تھے۔ تو کیسے کوئی انسان تصور کر سکتا ہے کہ اس کا ایمان اسے بچا لے گا، وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے گا؟ ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ جب بات ثابت قدمی کی جاتی ہے، سب سے اہم ثابت قدمی موت کے وقت انسان کو ہونی چاہیے۔ جب بھی دعا کرتے ہیں تو ہم دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت ہمیں ثابت قدم رہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے، آپ کیا کہتے؟ وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، آپ دعا کرتے ہوئے کہتے اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شیطان سے کہ جب میرے موت کا وقت آ جائے تو شیطان میرے دین کو یا میرے عقل کو برباد کر دے، کیونکہ یہ بات جانتے ہیں کہ شیطان انسان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور شیطان کوئی موقع نہیں چھوڑتا۔ موت کے وقت ہر انسان کمزور ہوتا ہے، لہذا شیطان اس موقع کو جانتا ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے ہیں اور یہ بات جانتے ہیں کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، آخری عمل جو ہوگا اس عمل کی بنیاد پر آپ کا فیصلہ ہوگا۔ اگر آخر میں آپ نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، زبان سے آخری کلمہ نکلا ہوگا، اسی کی اعتبار سے انسان کے معاملات ہوں گے۔ اسی لیے سلف صالحین بکثرت اللہ سے دعا مانگا کرتے، کہتے اے اللہ جب تو مجھے موت دینا تو اسلام کی حالت پر دینا، کلمے پر دینا، اور اس کے ساتھ دعا کرتے اے اللہ میری موت کے وقت شیطان کو مجھ سے دور رکھنا، شیطان کا وسوسہ میرے دل میں نہ ڈالنا۔ بلکہ کتنے ایسے بڑے بڑے ائمہ ہیں جن کے حوالے سے بہت ساری قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ جب امام احمد کے انتقال کا وقت آیا، ان کے بیٹے عبداللہ ان کے قریب تھے، ان کے بیٹے خود بیان کرتے ہیں کہ اچانک والد صاحب کو بے ہوشی طاری ہوتی، کبھی بیدار ہو جاتے۔ ایک مرتبہ بے ہوشی طاری ہوئی، بے ہوشی طاری ہونے کے بعد جیسے ہی بیدار ہوئے تو کہنے لگے لا بعد لا بعد، ابھی نہیں ابھی نہیں، بار بار یہ بات کر رہے ہیں، پھر بے ہوش ہو جا رہے ہیں۔ تو دوبارہ جب ہوش میں آئے تو ان کے بیٹے سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں اے ابا جان کیا ہوا، اے ابا جان کیا ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، معاملہ کیا ہے؟
تو امام احمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ایک شخص میرے پیر کے قریب آیا تھا اور کہنے لگے کہ وہ شیطان تھا. ایک شخص میرے پیر کے قریب آ گیا اور اپنے دانتوں سے میری انگلیوں کو چبا رہا تھا, کاٹ رہا تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا اے امام احمد آپ تو میرے فتنے سے بچ گئے, آپ تو مجھ سے بچ گئے, سب لوگ نہیں بچتے, آپ مجھ سے بچ گئے. وہ چاہتا تھا کہ میں شیطان سے پناہ نہ مانگوں, میں خوش ہو جاؤں کہ شیطان مجھ سے عاجز آ گیا اور کوئی بہانہ آ جائے اور شیطان میرے دین کو مجھ سے بدل دے. تو یہ شیطان مجھ سے معاملہ کر رہا تھا, تو شیطان سے میں کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں, میں تیرے فتنے سے بچا نہیں ہوں, لہذا برابر میں شیطان سے پناہ مانگتا رہا. محترم حاضرین, یہ قصے بتاتے ہیں کہ موت کے وقت ہمیشہ انسان کے ساتھ شیطان لگا رہتا ہے. اگر انسان موت کے وقت اپنی زبان سے کوئی غلط بات کہہ دے, اس لیے بتایا گیا کہ جس آدمی کے انتقال کا وقت آئے اس کے پاس یہ میراث کی باتیں, یہ جائیداد کی باتیں یا عورتوں کو چھوڑنا, گھریلو جھگڑات ہمیشہ نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ہمیشہ ایک ایسے انسان کے پاس جس کے موت کا وقت قریب آئے, نیک لوگ اس کے پاس ہو جو اسے کلمے کی تلقین کرے اور صرف کلمہ کہتے. لقینوا موتاکم بلا الہ الا اللہ, اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ اپنی مردوں کو, یعنی جو لوگ موت کے دہانے تک پہنچ گئے, ہمیشہ انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو. دیکھا جاتا ہے کہ میت کے پاس ایسے لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے, ایسی خواتین کو چھوڑا جاتا ہے جو گڑے مردے کو نکالتی رہتی ہیں, شکوے شکایت کرتی ہیں, وصیتیں مانگتی ہیں. لہذا یہ ساری چیزیں انسان کو اس مسئلے میں احتیاط کرنا چاہیے. محترم حاضرین, بات اگر عذاب قبر کی جائے, عذاب قبر حق ہے, عذاب قبر حق ہے. بات اگر عذاب قبر کی جائے, جیسے ہی ایک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو سب سے پہلے جیسے قبر میں کسی انسان کو رکھا جاتا ہے تو کچھ چیزیں وہ فیس کرتا. سب سے پہلے قبر کی تاریکی کو وہ محسوس کرتا ہے, اس کے علاوہ قبر کے دبوچنے کو محسوس کرتا ہے, قبر کے فتنے کو اور قبر کے عذابات کو. یہ چار چیزیں ہر میت کے ساتھ ہوتی ہے. بات اگر قبر کی تاریکی کی جائے, جیسے ہی قبر میں انسان کو سلا دیا جاتا ہے, اللہ روح کو لوٹا دیتا ہے, تو سب سے پہلے وہ تاریکی کو دیکھتا ہے, اندھیرے کو دیکھتا ہے. اور یہ اندھیرے کا ہونا ہر انسان کے ساتھ ہوگا. جو بھی انسان قبر میں چھوڑا جائے گا, اس کی روح کو لوٹایا جائے گا, وہ قبر کے اندر صرف تاریکی ہی تاریکی دیکھے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے حضرت عثمان بن عفان کسی قبر پر کھڑے ہو جاتے تو بہت رویا کرتے, زار و قطار رویا کرتے. تو لوگ کہتے کہ جب جنت کا ذکر ہوتا ہے آپ اتنا نہیں روتے, جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ اتنا نہیں روتے, لیکن جیسے ہی قبر پر آتے ہیں آپ زار و قطار روتے ہیں, یہاں تک کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے. تو حضرت عثمان کہتے خدا کی قسم میں نے اللہ کے نبی کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ ان القبر اول منازل من منازل الاخرہ, کہ قبر یہ آخرت کی سیڑھیوں میں پہلی سیڑھی ہے, جو یہاں کامیاب ہو گیا سارے مراحل اس کے لیے آسان ہے. پھر اللہ کے نبی کہا کرتے کہ یہ قبر تاریکی کا گھر ہے, یہ تاریکی کی گھر ہے. وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے کہ ایک عورت مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی, ایک کالی عورت تھی, مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی. اچانک اس کا انتقال ہو گیا, صحابہ لے گئے, اس کی نماز جنازہ پڑھا کر اسے دفنا دیا. اللہ کے نبی کو بتایا نہیں. اللہ کے نبی دوسرے دن جب آئے تو آپ نے اس عورت کو نہیں پایا, مسجد کے اندر کچھ چیزوں کو پایا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عورت کہاں گئی؟ تو صحابہ نے بتایا اے اللہ کے نبی اس کا کلی انتقال ہو گیا تھا, ہم نے اس کی نماز پڑھی, اسے دفنا دیا. تو اللہ کے نبی نے کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں, تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ گویا اس عورت کے انتقال کو صحابہ نے بڑا معمولی سمجھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مسجد کی خادمہ کی قبر کے پاس پہنچے اور آپ نے وہاں نماز جنازہ پڑھی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ قبر تاریکی کا گھر ہے, اور مجھے امید ہے کہ میں جو اس قبر والے کے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ میری دعا کی وجہ سے اس کے قبر کو نور سے بھر دے گا. تو اس کا یہ حدیث بتاتی ہے کہ قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلے انسان قبر کی تاریکی کو محسوس کرتا ہے. دوسرا, قبر کے دبوچنے کو. قبر دبوچتی ہے, ہر انسان کو قبر دبوچتی ہے. جیسے انسان قبر میں لٹا دیا جاتا ہے, قبر انسان کو دباتی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اس قدر دباتی ہے کہ انسان کے دونوں پھسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں, دونوں پھسلیاں آپس میں مل جاتی ہے, اور ہر انسان کے ساتھ ہوگا. اس سے دنیا کو کوئی انسان بچ نہیں سکتا. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ان للقبر ضغۃ لو كان احد ناجیا نجا منه سعد بن معاذ. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جیسے انسان کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے, قبر ہر انسان کو دبوچتی ہے. اگر اس کائنات کے اندر, اس زمین کے اندر کوئی اس قبر کے دبوچنے سے بچ سکتا تھا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے, مگر قبر نے ان کو بھی نہیں چھوڑا, قبر نے ان کو بھی دبوچا. آخرکار ایسا کیوں ہوتا ہے؟ علماء اکرام کہتے ہیں کہ جس طرح قبر اصل میں ہماری
وجود ہے, ہم مٹی سے پیدا کیے گئے, لہذا مٹی میں جب دوبارہ دفنا دیے جاتے ہیں تو ایک مومن جس طرح ایک ماں مارے محبت کے اپنے بچے کو دبوچتی ہے, تو یہ قبر ایک مومن کو مارے محبت کے دبوچتی ہے, لیکن دبوچنے کے بعد مومن کو فوراً چھوڑ دیتی ہے. لیکن ویسی ہی ایک کافر کو جب قبر دبوچتی ہے تو برابر اسے دبوچتی رہتی ہے اور یہ عذاب قیامت کے آنے تک جاری رہتا ہے. تو یہ عذاب جاری رہتا ہے, تو قبر کا دبوچنا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے قبر کا فتنہ. قبر کا فتنہ کیا ہے؟ فرشتوں کا آنا, فرشتوں کا آ کر سوال کرنا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جیسے ہی ایک میت کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے, اس کے گھر والے اسے دفنا دیتے ہیں, دفنا کر پلٹ کر جانے لگتے ہیں تو آسمان سے 2 فرشتے کودتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میت ان کو دیکھتا ہے, میت کا چہرہ اسی طرف ہوتا ہے جس طرف وہ قبر والے آنے والے, لہذا آسمان سے کودتے ہیں اور اتنی تیزی سے کودتے ہیں کہ میت ان کو دیکھ رہا ہے. اور ان کی حال کیا ہے؟ ان کے چہرے کالے ہیں, ان کی آنکھیں نیلی ہیں اور ان کے دانت اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان دانتوں کو زمین میں گاڑ دیتے ہیں اور ان دانتوں سے زمین کو اکھاڑتے ہوئے تیز آواز کرتے ہوئے میت کی طرف آتے ہیں. میت کے پاس آ کر ایک میت کے پیر کے پاس آتا ہے, ایک میت کے سر کے پاس آتا ہے. سر کے پاس والا فرشتہ اسے اٹھا کر بٹھا دیتا ہے اور دوسرا فرشتہ جو میت کے پیر کے پاس ہے وہ سوالات کرتا ہے, کہتا ہے کہ بتاؤ تم دین کے بارے میں کیا جانتے ہو, اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہو, نبی کے بارے میں کیا جانتے ہو. اگر مومن ہوگا تو سارے سوالات کا جواب دے دے گا, لہذا جیسے ہی جواب دے دے گا اسے دوبارہ سلا دیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جس طرح ایک دلہن بے فکر ہو کر سو جاتی ہے, تم سو جاؤ, اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ کشادہ کرتے, جہاں تک نگاہ جائے گی اتنی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے, جنت کا بچھونا اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے. یہ مومن کے ساتھ ہوتا ہے. ایک منافق, اسی کے ساتھ فرشتے آتے ہیں, اس سے سوال کرتے ہیں تو منافق کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں پتا, میں نے لوگوں کو کہتے سنا تھا, میں نے یہی کہا. اس کے بعد فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جہنم کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دیتے ہیں, قبر کو اور تنگ کر دیتے ہیں, اور قبر کا دبوچنا یہ اس کے ساتھ شروع ہوتا ہے. کب تک؟ جب تک قیامت اللہ قائم نہ کر دے قبر برابر دبوچتی رہتی ہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جہنم کا بچھونا اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے اور ایک فرشتے کو مقرر کر دیا جاتا ہے. ایک فرشتہ ہتھوڑا لیتا ہے, ہتھوڑا لے کر برابر اس کے پیٹ کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور سر کے بیچ میں اسے مارتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وہ فرشتہ اندھا اور بہرا ہوتا ہے اور وہ اس قدر مارتا ہے کہ وہ فرشتہ کچھ نہیں دیتا. اور برابر کب تک مارتا ہے؟ جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے, اور برابر مارتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اس فرشتے کی جو مار ہے, اگر دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر ڈال بھی دی جائے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, مگر انسان مجبور ہوگا, مقہور ہوگا, اور ظلم کی وجہ سے جو اس نے دنیا میں کیا تھا قبر کے اندر اس عذاب کو پائے گا, اور یہی عذاب ایک مشرک کے ساتھ بھی ہوگا. تو یہ قبر کا فتنہ ہے, یہ قبر کا عذاب ہے, اور یہ تمام معاملات انسان کے ساتھ ہوں گے. یہ ساری چیزوں سے انسان کب بچے گا؟ جب وہ توحید پرست ہوگا. اگر توحید والا ہے, اللہ کہتا ہے وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی توحید کے مضبوط کلمے کی وجہ سے ایسی قبر میں اللہ لوگوں کے پیر کو ثابت رکھے گا, اور اللہ جسے چاہے اسے گمراہ بھی کر دے گا. تو ضروری ہے کہ توحید کو سمجھیں, عقید توحید کو جانیں. توحید کے بغیر کسی انسان کی نجات نہیں ہے, اور قبر میں تو کوئی توحید کے بغیر نجات پا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مضبوط کلمے کے ذریعے ہمیں بھی اپنے قبروں میں ثابت رکھے. جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.